عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کر گیا ہے۔ وہ جھگڑا جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد شروع ہوا تھا، لگتا یہ تھا کہ آئینی بینچ بننے کے بعد جب اختیارات آئین کے تحت تقسیم کر دیے گئے ہیں تو اب شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا فنکشن سموتھ چلے گا، لیکن آج جس انداز میں وہ جھگڑا سامنے آیا اس سے کے بعد سپریم کورٹ کا فیوچر کا معاملہ بہت خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اس میں کیا خطرہ ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات جو شروع ہوئے ہیں اس حوالے سے ایک بڑا بیان داغ دیا ہے۔ وہ بیان کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا فیوچر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف اچانک متحرک ہو گئے ہیں۔ ان کے متحرک ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور کس خطرے کو بھانپ کر وہ متحرک ہوئے ہیں، ان چیزوں سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گزشتہ پروگرام کے حوالے سے جو ہمارا کریڈٹ ہے وہ آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بریکنگ نیوز دی تھی گزشتہ پروگرام میں کہ حکومت کی جو ذیلی کمیٹی ہے مذاکرات کے حوالے سے، اس نے جو جواب دینا ہے پی ٹی آئی کو وہ تیار کر لیا ہے۔ وہ ہم نے بریکنگ نیوز کے طور پہ چلایا۔ اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد، 8 گھنٹے کے بعد تمام مین اسٹریم میڈیا بھی اس کو چلا رہا ہے۔ جو آپ خبر پہلے سن چکے تھے، میرے ریگولر جو ویورز ہیں، اور کچھ آج چلا رہے ہیں، لیکن میں نے کہا یہ کریڈٹ آپ کو بتاتے چلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک افضل بٹ ود فیکٹس ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس اسی طرح کی بریکنگ نیوز اور غیر جانبدار تجزیے بر وقت پہنچ سکیں۔ تو دوستو یہ چلتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا۔ کہ سپریم کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکے تھے اور جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بن گئے۔ اس کے بعد چھوٹا موٹا معاملہ چلتا رہا، لیکن کوئی ایسا جھگڑا نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی سپریم کورٹ میں پوری دنیا جو ہے سپریم کورٹ کا تماشا دیکھے۔ لیکن آج جو کچھ ہوا لگتا یہ ہے کہ اب یہ تماشا کھلنے والا ہے، کیونکہ ایک ہی کیس جو ہے اب 2 بینچوں میں چلا گیا ہے۔ کیا ہوا کہ آپ کو بتاتے چلے کہ کسٹم ایکٹ کا ایک کیس جو ہے وہ ایک 3 رکنی بینچ کے پاس زیر سماعت تھا، جس کے سربراہ منصور شاہ صاحب تھے، جبکہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان صادق صاحب اس کو سن رہے تھے۔ 16 جنوری کو اس کی ہیئرنگ ہوئی اور وہ کیس 20 پہ فکس کر دیا گیا۔ آج کاز لسٹ میں وہ کیس نہیں لگا، جبکہ ایک جج جو ہے وہ عرفان صادق صاحب کی جگہ اس بینچ میں جسٹس عقیل باسی صاحب شامل تھے۔ تو کاز لسٹ میں جب وہ کیس نہیں آیا تو بیرسٹر صلاح الدین احمد جو اچھے وکیل ہیں، ان کا کیونکہ وہ کیس تھا، انہوں نے توجہ دلاؤ نوٹس پہ جا کر بینچ کو بتایا کہ دیکھیں جی میں تو کراچی سے سفر کر کے آیا ہوں، آج میرا کیس ہی نہیں لگا۔ تو جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے تو ابھی نہیں دیکھا، بہرحال دیکھتے ہیں۔ بہرحال جب انہوں نے پتا چلا کہ بھائی یہ کیس نہیں ہے تو منصور شاہ صاحب غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے، بینچ کا آرڈر ہے کہ فلاں تاریخ کو ایک کیس سنا جائے گا، اس کو کس نے تبدیل کیا؟ انہوں نے کہا بلائیں جی ڈپٹی رجسٹرار کو، بلائیں جی ایڈیشنل رجسٹرار کو۔ ایڈیشنل رجسٹرار تو نہیں آئے، ڈپٹی رجسٹرار آئے ذوالفقار احمد۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں کہ اس حوالے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ اس میں آئینی معاملات ہیں، اور جب یہ کیس کراچی ہائی کورٹ میں تھا اس کے بعد بہت سی آئینی ترامیم آئیں، جس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ جائے گا کہاں؟ آئینی کمیٹی کے پاس۔ اس پر جسٹس منصور شاہ صاحب اور غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ایک جو ریگولر بینچ ہے کیا اس کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں؟ کیا آئینی ترمیم میں اس کے اختیارات چھین لیے گئے ہیں؟
انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا کوئی بھی آئینی تشریح کا معاملہ ہو تو کیا ریگولر بینچ اس پہ بات بھی نہیں کر سکتا؟ اس حوالے سے بہت غصے میں جسٹس عائشہ ملک بھی آ گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں 3 جج صاحبان اپنی عقل و دانش کے ساتھ اگر کوئی فیصلہ کریں تو کیا اکیلے چیف جسٹس جو ہیں ان کی عقل و دانش ان تینوں پہ بھاری ہے؟ انہوں نے بھی بہت سخت ریمارکس دیے. بہرحال بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ بلائیں ڈپٹی رجسٹرار کو. ڈپٹی رجسٹرار کو کہا کہ بتائیں یہ کیا ہوا. ڈپٹی رجسٹرار نے بتایا کہ جناب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ بینچ جو ہے وہ آئینی یہ کیس جو ہے آئینی بینچ میں بھیج دیں. اس پہ اور غصہ. انہوں نے کہا کہ اس کا تو ممبر میں بھی ہوں. منصور شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا گیا اس اجلاس میں؟ اگر اتنا ہی یہ خفیہ رکھنا تھا تو میری جگہ کسی اور کو بلا لیتے. لیکن یہ آئینی طور پر طے ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں 3 جج ہوں گے. یہ 2 جج جو تھے اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو چلو اس کے منٹس ہی لے آؤ. دوبارہ وقفہ ہوا اور آ کر پھر ڈپٹی صاحب نے بتایا کہ ابھی تک ہمیں اس کے منٹس نہیں ملے, ہم تک پہنچے ہی نہیں ہیں. پھر بینچ کو اور غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ پھر یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تحریری طور پر اگر اس کمیٹی کے منٹس نہیں آئے تو پھر کیسے ہوا؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک ریسرچ آفیسر ہیں, ان کا نوٹ ساتھ لگا ہوا ہے کہ کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اس میں بہت سے آئینی دفعات کا معاملہ ہے تو یہ بینچ جو آئینی بنا ہے اس میں ڈال دیں. اس پہ ان کو اور غصہ آیا. انہوں نے کہا اچھا ایک جوڈیشل آرڈر جو ہے اس کو اب ایک ریسرچ آفیسر کے کہنے پہ تبدیل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ اب نہیں ہو سکتا, معاملہ زیادہ دیر اس طرح کے معاملات میں خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا. کہ میں تو خاموش ہو گیا تھا, میں نے تو ساری چیزیں برداشت کر لی تھی, تعاون بھی کر رہا تھا, لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں. یہ کہا نہیں انہوں نے, یہ ان کا لب الباب یہ تھا. تو اب انہوں نے ایڈیشنل رجسٹرار کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. شو کاز نوٹس عام طور پر توہین عدالت کے کیسوں میں ہوتا ہے. تو کیا انہیں جو شو کاز نوٹس جاری کیا کہ وہ اس بات کیا ہے کہ انہوں نے جو ایک جوڈیشل آرڈر تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن اب یہ بتائیں کہ اور اس کو سوا طلب بھی کر لیا ہے. کل میدان لگے گا وہاں پہ, کل فیصلہ ہوگا کہ بھائی آئندہ اس بینچ نے کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس کاز لسٹ نہ ہو آپ سپریم کورٹ میں کوئی کیس سن نہیں سکتے. یہ آپ کی آئینی لڑائی ہے. یہ آپ شاہ صاحب آپ نے اگر جاری کرنا تھا تو جرات کا مظاہرہ کرتے, جیسے یحییٰ فریدی کو جاری کرتے, جسٹس امین الدین خان کو جاری کرتے. کیونکہ جو ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کے 3 ممبر ہیں. چیف جسٹس یحییٰ فریدی ہیڈ کرتے ہیں, جسٹس امین الدین خان اس کے ممبر ہیں, اور منصور علی شاہ صاحب ممبر ہیں. تو آپ ان کے کہنے پہ ان بیچاروں کو بلا لیا. تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ میں کیونکہ اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھا تو یہ میٹنگ کے بغیر یہ کیس آپ نے دونوں ججز صاحبان نے کیا ہے, میں آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتا ہوں. بہرحال وہ تو نہیں ہو سکا. اب صبح میدان لگے گا. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ رجسٹرار نے یہ کیس جس میں یہ نوٹس جاری ہوا ہے آلریڈی 27 جنوری کو آئینی بینچ کے سامنے فکس کر دیا ہوا ہے. آج فکس بھی نہیں تھا, منصور شاہ صاحب نے آدھی سے زیادہ ہیئرنگ کر لی اور کل اپنے ہی اس آرڈر کے متعلق خود ہی فیصلہ کر لیا کہ کیونکہ مجھ سے یہ کیس کیوں واپس لیا گیا ہے, یہ جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی ہے. تو اس حوالے سے ایڈیشنل رجسٹرار جو ہے وہ کل شو کاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے پرسنلی حاضر ہوں. تو اب یہ دیکھیں کہ کیا کل یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے یحییٰ فریدی اور جسٹس امین الدین خان تک, اور کیا وہ جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی وہ یہ اگر کہتی ہے کہ بھائی یہ ہمارا اختیار ہے کہ کون سا کیس کہاں پہ لگے گا. آپ نے یہ کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے آپ جج صاحبان نے, تو پھر اس کا احوال دوسری طرف جا سکتا ہے. بہرحال ماضی ہمارا سپریم کورٹ کا کوئی ماضی جو ہے وہ کوئی اتنا جو ہے وہ روشن نہیں ہے اس حوالے سے. اب اگر یہ لڑائی ہوتی ہے, اس لڑائی میں سپریم کورٹ بار بھی آئے گی, پاکستان بار بھی آئے گی, اور باقی بارز بھی آ جائیں گی, اور لگتا یہ ہے کہ اب یہ معاملہ
عدالت سے نکل کر شاید سڑکوں تک بھی جائے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے یہ لینگویج سے جیسے لگ رہا ہے ایسا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کی پھر بات چیت ہوئی جرنلسٹوں کے ساتھ، تو خان صاحب نے وہ بات کی جو ناقابل یقین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس سے گورنمنٹ کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، گورنمنٹ پریشان ہو چکی ہے، اس لیے وہ سازشیں کر رہی ہے کہ ہمارے یہ وہ مذاکرات ختم ہوں اور تاکہ میں ساری عمر جیل میں گزاروں۔ اور خان صاحب وہ تو سازشیں کریں گے، لیکن میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ جس طرح آج آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کو تسلیم بھی کیا اور اشارتاً یہ بتا بھی دیا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں آپ کی رہائی بھی ہو سکتی ہے اور پھر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ قریب بھی آ سکتے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ایک لائن پہ رہیں۔ ایک دن آپ گالیاں دیتے ہیں، ایک دن آپ ٹویٹ پہ جا کے وہ آپ دھواں اور آگ پھینکتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے پاس سے بھی نہیں گزرنا، اور پھر آج پھر آپ کا موڈ اتنا خوشگوار تھا کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہماری بات چیت تو ہوئی ہے اور لگتا یہ ہے کہ وہ جاری رہے گی اور حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات جاری رہیں گے، جس کا ہمارے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا میری رہائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 2-3 دن سے جو ٹویٹس آپ کے ٹویٹ سے ہوئے وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ شاید آپ نے ان مذاکرات کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے جس پر آپ کی پوری ٹیم پی ٹی آئی مٹھائیاں بانٹ رہی تھی۔ بہرحال خان صاحب نے تو آج کہہ دیا کہ ہمارے مذاکرات جاری ہیں اور گورنمنٹ پریشان ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے اور میری رہائی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی خبر ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تقریباً گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ کوئی بڑی سیاسی میٹنگ کرتے ہیں، نہ لوگوں سے ملتے ہیں، نہ حکومتوں سے ملتے ہیں۔ کبھی کبھی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ان کو زبردستی ان کی اپیئرنس کرا دیتی ہیں۔ انہوں نے بھی اچانک اپنے آپ کو متحرک کر دیا ہے۔ اس کے 2-3 ریزن ہیں۔ پہلی ریزن تو جو نواز شریف کا ایک مطالبہ تھا کہ میرے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے، کیونکہ اگر میاں نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ اس صورت میں ہو گیا ہے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ جس دن جنرل فیض حمید گرفتار ہوئے تھے اس دن میاں نواز شریف صاحب متحرک نظر آئے تھے۔ لگتا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ بھائی جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، جس نے کورٹ کو مینج کیا، اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ اس دن متحرک ہوئے جس دن عمران خان کو جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوئی۔ لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، یہ کیسز بنوائے تھے اور مجھے پھر ملک سے باہر بھی جانا پڑا، حکومت سے محروم ہونا پڑا، پارٹی قیادت سے محروم ہونا پڑا، تو اب وہ لگتے ہیں کہ ان کا ازالہ ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے میاں شہباز شریف پریشان ہیں، ان کی حکومت پریشان ہے۔ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے جا کر کہا ہے کہ آپ تو ان مراحل سے کوئی 6 دفعہ گزرے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 88 میں بے نظیر محتمہ کی حکومت بنی جو 90 میں ختم ہوئی تھی، اس کی ظاہر ہے میاں نواز شریف ان ہو چکے تھے، پھر 93 تھی ان کی حکومت ختم ہوئی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل یہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے تک کچھ 6-7 اس طرح کے واقعات میاں نواز شریف نے یا خود بھگتے یا یہ دوسری حکومتوں کے خلاف جو ایسے اقدامات ہو رہے تھے ان کا حصہ تھے۔ تو اس لیے میاں نواز شریف شاید بھانپ گئے ہیں کہ آج جو بات شروع ہوئی ہے یہ کسی اور طرف بھی جا سکتی ہے۔ دوستو، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔